یہ ٹھیک ہے کہ تخت اچھالے جانے اور تاج گرائے جانے کا جو معاملہ آپ کو بنگلہ دیش میں نظر آ رہا ہے، یا جو معاملہ آپ کو افغانستان میں ہر 5-7 سال بعد نظر آتا رہتا ہے، یا دنیا کے دیگر ملکوں میں عرب سپرنگ کے دوران آپ کو نظر آیا، اور ترکی میں بھی آپ کو چند سال پہلے نظر آیا، یہ معاملہ پاکستان میں نظر آنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان میں جو سیکورٹی فورسز ہیں وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں، اور جو عوام ہیں ان کی قوت مزاحمت بہت زیادہ کمزور ہے۔ بالخصوص پاکستان میں جو لڑنے مرنے کا شوق رکھنے والے اور طاقت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہیں، اور ان کی آبادی بھی کم ہے۔ اور پاکستان میں جو تمام طاقت کے مراکز ہیں وہ پنجاب میں واقع ہیں، اور سندھ میں واقع ہیں۔ جو بزنس کے مراکز ہیں طاقتور وہ سندھ میں واقع ہیں، اور جو حکومت اور اس کی اشرافیہ کی جو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پنجاب میں واقع ہے، اور پنجاب کے عوام بزدل ہیں روایتی طور پر، سندھ کے عوام بزدل ہیں روایتی طور پر، اور بلوچ اور پٹھان لڑنے مرنے پر تیار رہتے ہیں روایتی طور پر، اور وہ دونوں طاقت کے مراکز سے دور ہیں۔ لہٰذا اہل قوت جو ہیں وہ اس طرح سے کسی تھریٹ کا احساس نہیں کرتے پاکستان میں، جس طرح کہ بنگلہ دیش میں ہوا، یا سری لنکا میں ہوا، یا بہت سے ملکوں میں کبھی نہ کبھی ہوتا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ انگلینڈ میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ مار دھاڑ کرنے میں جو مظاہرین ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ قوم کی قوت مزاحمت بھی بہت کم ہے۔ قوم کو کے جو بیشتر لوگ ہیں وہ اگر صبح کمائیں گے تو شام کو کھانا کھائیں گے، یا صبح خیرات مانگیں گے تو شام کو کھانا کھائیں گے۔ ان کے پاس اتنے پیسے اور اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ 2-4 دن مظاہرے کر سکیں، دھرنے دے سکیں اور وہ سب کچھ کر سکیں۔ لہٰذا یہاں پہ لڑائی جھگڑے کا وہ اس طرح کا امکان بہت کم ہے جس طرح کہ بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں یا دیگر ملکوں میں ہم نے دیکھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کے وسائل کو لوٹ لوٹ کر کھاتے رہیں اور عوام ہمیشہ خاموشی سے سوئے رہیں۔ خوشی سے اپنی رسوائی گوارا ہو نہیں سکتی، غریباں پھاڑتا ہے تنگ جب دیوانہ آتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ دیوانے کو زیادہ تنگ نہ کیا جائے، ورنہ وہ پھر تنگ آ ہی جایا کرتا ہے، اور پھر بہت کچھ ہو ہی جایا کرتا ہے۔ گوادر میں جو کچھ ہو رہا ہے، پورے خیبر پختونخوا میں جو ایک بدامنی کی لہر ہے اور جو بے چینی کی لہر ہے، اس بدامنی کی لہر کے خلاف عام عوام کی جانب سے اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور عوام کے مسائل کا ازالہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ مزید اتھارٹیرینزم سے معاملات کو دبانے کی کوشش کی جائے۔ مذاکرات اور مذاکرات ہی جمہوریت میں مسائل کو حل کرنے کا واحد طریقہ ہوتے ہیں۔ طاقت کا استعمال آمریت میں ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت کاغذوں میں آمریت نافذ نہیں ہے۔ پاکستان میں ہمیشہ الٹا کام ہوتا ہے، جب یہاں آمریت ہوتی ہے تو بھی مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں سے، اور سیاسی جماعتوں کی ایک سو کارڈ حکومت بنا دی جاتی ہے، اور جب یہاں جمہوریت ہوتی ہے تو پیچھے سے اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہوتی ہے۔ یعنی نہ جمہوریت میں پوری جمہوریت ہوتی ہے، نہ آمریت میں پوری آمریت ہوتی ہے۔ آمر کا کام ڈنڈا استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ مذاکرات بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ڈیموکریٹ کا کام، جمہوری حکمران کا کام مذاکرات سے مسائل کو حل کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈنڈا استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے کوئی ایک بھی سسٹم یہاں پوری طرح سے نافذ نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ کہ آمریت اور جمہوریت دونوں اپنے فروٹس بھی پوری طرح لے کر نہیں آتے۔ نتیجہ یہ کہ سسٹم بدلتے رہتے ہیں، وقت بدلتے رہتے ہیں، چہرے بدلتے رہتے ہیں، لیکن عوام کو کسی قسم کے بینیفٹس نہیں ملتے۔ سیکٹری پاور نے قوم کو بتایا ہے کہ 50 ارب کی جو بجلی ہے وہ ہر مہینے مفت دی جاتی ہے بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو، اور کیبنٹ ڈویژن اور دیگر سرکاری جو ادارے ہیں وہ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ پارلیمنٹیرینز کو کوئی بجلی مفت نہیں دی جاتی، اور دیگر سرکاری ملازمین کو کوئی بجلی مفت نہیں دی جاتی۔ اچھا، یہ جو آپ سرکاری طور پر بجلی مفت دیتے ہیں یہ ایک چیز ہے، اور جو آپ سے زبردستی مفت لے لی جاتی ہے وہ دوسری چیز ہے، اس کے متعلق آپ بتا ہی نہیں رہے۔ اور سرکاری عمارتوں کی جو بجلی جو آفیشلی فری ہوتی ہے اس کے متعلق بھی آپ نہیں بتا رہے۔ جو سرکاری اہلکار سرکاری گھروں میں رہتے ہیں وہ سستی بجلی لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو پارلیمنٹ لاجز میں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، جو پنجاب ہاؤس، سندھ ہاؤس اور کے پی ہاؤس میں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں اسلام آباد کے اندر، اور جو صوبائی دارالحکومتوں کے اندر سرکاری ریسٹ ہاؤسز میں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں اور سرکاری افسران رہتے ہیں، وہ بھی بجلی ظاہر ہے وہ سرکاری ادارے ہیں تو ان کی بجلی کا بل سرکار پے کرتی ہے۔ تو یہ ساری بجلی اگر آپ ملائیں گے جو سرکاری عمارات میں جو ریزیڈنشل پرپسز کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، وہی سرکاری عمارات نہیں جو پبلک آفسز ہیں،
یعنی پارلیمنٹ ہاؤس، سپریم کورٹ، ماتحت عدالتیں اور کوئی بلڈنگ ڈپارٹمنٹ یا کوئی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ یا کوئی ہاسپٹل یا کوئی ڈسپنسری، ان عمارات کی ہم بات نہیں کر رہے جو پبلک آفسز ہیں. ان کے علاوہ جو عمارتیں ہیں، جو سرکاری اہلکار، چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں، چاہے وہ افسران ہوں، چاہے وہ معمولی اہلکار ہوں، مگر وہ ریزیڈینشیل پرپسز کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اگر ان کی بجلی آپ گنیں گے تو وہ بھی 15 ارب سے زائد بن جائے گی. اور جو وزراء کے گھر ہیں، جو سیکریٹریز کے گھر ہیں، اگر وہ اپنی بجلی کا بل خود ادا بھی کرتے ہیں تو بھی انہیں سبسڈائز ریٹ پر بجلی ملتی ہے. یوں یہ 15 ارب تو کچھ بھی نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں آفیشلی کہ یہ 15 ارب کی بجلی ہم سرکاری اہلکاروں کو مفت دے رہے ہیں، بجلی کمپنیوں کے ملازمین کو مفت دے رہے ہیں. اس 15 ارب کی بجلی کے علاوہ آپ اور اربوں خربوں روپے کی بجلی بھی مفت دے رہے ہیں جو آپ بتا نہیں رہے. اچھا، پھر جو ایس ڈی اوز ہیں، جو ایکس سی اینز ہیں، اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سیکریٹریز ہیں، جو دیگر بڑے بڑے اہلکار ہیں، وہ جو بجلی چوری میں ملوث ہیں اس کا آپ ذکر نہیں کر رہے. جو وہ بجلی چوری کر کے خود استعمال کرتے ہیں اور اپنے اعزاء و اقارب کو استعمال کرواتے ہیں اس کا بھی آپ ذکر نہیں کر رہے. یوں چوری پاکستان میں جو ہو رہی ہے وہ آفیشیل تو ڈکلیئرڈ تو نہیں ہے نا، اس کی تعداد مقدار جو ہے وہ اس آفیشیلی ڈکلیئرڈ سے کئی گنا زیادہ ہے، آپ اس کا ذکر نہیں کر رہے. تو عوام کی جیبوں پر نہ جانے کہاں کہاں سے ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور یہ ڈاکہ زیادہ دیر تک عوام برداشت نہیں کر سکیں گے. کیپیسٹی پیمنٹ کا ڈاکہ اس سب ڈاکے کے علاوہ ہے. جو آپ آفیشیلی ڈکلیئرڈ اور ان آفیشیلی ڈکلیئرڈ ڈاکہ عوام کی جیبوں پر ڈال رہے ہیں، وہ سب ڈالا سرکار کی جانب سے ہی جا رہا ہے. یہ مت بھولیں کہ بجلی چوری بھی سرکاری ملازمین زیادہ کر رہے ہیں، اور بجلی چوری جو عام لوگ کرتے ہیں ان کو پروٹیکشن بھی سرکاری ملازمین ہی فراہم کرتے ہیں. جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں چند لوگ ہیں جو بندوق کے زور پر کہتے ہیں کہ جاؤ بھاگ جاؤ، ہم نے بجلی کا بل نہیں دینا، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں اور ان کا بجلی کا استعمال بھی بہت تھوڑا ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن شہروں میں لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، ملتان اور اس طرح کے، راولپنڈی، پاکستان کے بڑے شہروں میں، کراچی میں جو اربوں خربوں روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے اس کا بھی بل آپ غریب عوام کی جیبوں سے نکلتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تخت گرائے جائیں گے اور تاج اچھالے جائیں گے کا وقت کبھی پاکستان میں نہیں آ سکتا؟ بالکل آ سکتا ہے. اور پوری سرکاری اشرافیہ، چاہے اس میں سیاستدان شامل ہو، چاہے اس میں جرنیل شامل ہو، چاہے اس میں ججز شامل ہو، چاہے اس میں سول بیوروکریٹس شامل ہو، سب مل جل کر کوشش کر رہے ہیں پوری تندہی سے کہ عوام بوائلنگ پوائنٹ پر پہنچ جائیں. اب وہ نہیں پہنچ رہے، ان کی قوت مزاحمت کم ہے، ان کی جیب میں روٹی نہیں ہے، ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن آپ پوری ایمانداری سے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی وہ وقت آ جائے کہ پاکستان بھی بنگلہ دیش اور سری لنکا کا نقشہ پیش کرنے لگے. اور یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش اور سری لنکا کی معیشتوں میں تو پھر بھی تھوڑی بہت جان تھی، اور وہ یہ جو دھکے ہیں وہ برداشت کر گئے. ہم شاید ایسے دھکے برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے، ہمارے دشمنوں کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ہمارے گرد ان کا گھیرا بھی تنگ ہے. لہٰذا ہماری داخلی سیکیورٹی، ہماری داخلی معاشی صورتحال اور ہماری خارجی سیکیورٹی، یہ سب کچھ ہمیں اس بات کی طرف قائل کرنے اور مائل کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم انسان بن جائیں، ہوش کے ناخن لیں. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاملات اتنے بگڑ جائیں کہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں. اور شہباز شریف صاحب، آپ یاد رکھیں کہ اگر کبھی ایسا کچھ ہو گیا خدا نخواستہ، یا اس کا کوئی تھوڑا بہت ٹریلر بھی چل گیا، تو پھر لوگ یہ بھول جائیں گے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں اور آپ کے پیچھے طاقت اور اختیار تو کسی اور کا استعمال کر رہا تھا. حکومت کا چہرہ آپ ہی ہیں، لہٰذا نظرہ آپ پر ہی گرے گا. اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے عوام کی بہتری کے لیے کوئی کام کرنا ہے، یا اسی طرح اس خوش فہمی میں بیٹھے رہنا ہے کہ آپ کے پیچھے تو اہل قوت کا ہاتھ ہے، لہٰذا آپ کو کوئی خطرہ نہیں.